الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ان کی خلافت راشدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت عادلہ ہے۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہے۔ یزید فاسق اور فاجر تھا اور ان کے عنوان پر علماء دیوبند نے مستقل کتب تصنیفات فرمائی ہیں۔ میں نے اس پر حوالہ جات دیے ہیں، میں نے دلائل دیے ہیں جو الگ سے موجود ہیں۔ آج کی مجلس میں مختصر سی گفتگو میں مکہ مکرمہ سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ایک فاضل محمد عظیم الدین نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا عنوان ہے حیات سیدنا یزید، اور اس کتاب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نہایت نازیبا نظریات پیش کیے ہیں۔ میں اس وقت ان تحریرات کو پیش نہیں کر رہا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر جو تصدیقات لکھی ہیں ان میں سے ایک تصدیق ہے مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی صاحب کی، جو کہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا، ان حضرات نے محمد عظیم الدین کی سند منسوخ کی ہے، ان سے برات کا اعلان کیا ہے، ان کے نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ الجھن تھی دارالعلوم دیوبند کی۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ مفتی خیر آبادی صاحب نے اس پر کوئی تقریر نہیں لکھی۔ اس وقت میرے پاس حضرت کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ پہلے آپ حضرت کی ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو میں نے خود اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، میں نے اس پر تقریر نہیں لکھی، میں اس کو نہیں جانتا۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حیات سیدنا یزید نامی کتاب، جس کو ابو الحسین عظیم الدین صدیقی نے لکھا ہے، جو حارث پبلیکیشن نے نشر کی ہے، جس کی اس پہ تقریر آپ نے لکھی ہے، یہ آپ کی طرف غلط منسوب کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، نہ اس کے مصنف کو جانتا ہوں، نہ میں نے کوئی اس پر تقریر لکھی ہے۔ جو تقریر میری طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ بالکل بے اصل و بے بنیاد اور فرضی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک تحریر پیش کرتا ہوں، آپ اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھیں۔ میں تحریر پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو حضرت نے لکھی ہے، اور یہ حضرت حبیب الرحمان خیر آبادی صاحب کے اپنے لیٹر پیڈ پر یہ تحریر موجود ہے۔ اس میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیات سیدنا یزید۔ یہ کتاب نہ میں نے پڑھی ہے، نہ ہی اس کے مصنف سے واقف ہوں، نہ کسی نے میرے پاس اس پر تقریر کے لیے بھیجی ہے، نہ میں نے اس کتاب پر کوئی تقریر لکھی ہے۔ جو تقریر میری طرف منسوب کی گئی ہے وہ بالکل غلط، جعلی اور فرضی ہے۔ کسی نے اپنی طرف سے لکھ کر اور میری طرف منسوب کر کے میرے نام اور عہدہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کوئی تقریر اس کتاب پر نہیں لکھی ہے، فقط حبیب الرحمان خیر آبادی عفی اللہ عنہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند 27 محرم 1446 ہجری 3 اگست 2024، آج 4 اگست 2024 ہے۔ یہ گزشتہ کل کی تحریر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی زندگی میں وضاحت فرما دی ہے۔ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند ہونے کا معنی یہ ہے چونکہ حضرت کی عمر کافی زیادہ ہے، تو باضابطہ ان نے دارالفتاء میں بیٹھ کر صدر مفتی کی حیثیت سے فتویٰ دینا چھوڑا ہے اور کام کرنا چھوڑا ہے۔ اگر حضرت کی زندگی میں وضاحت نہ آتی تو دارالعلوم دیوبند پر کتنا بڑا الزام اور دبا رہ جاتا کہ یزید کے حق میں لکھی جانے والی کتاب
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حملہ کرنے والی کتاب لکھی گئی اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کی تقریر کے ساتھ چھپی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کو، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کو اور مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم کو اور ان کے پوتے مولانا محمد طلحہ قاسمی صاحب حفظہ اللہ کو کہ جن نے باقاعدہ ویڈیو اور تحریر کی صورت میں اس کی وضاحت فرما دی ہے. میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نوکر ہوں اور ان کے عقائد کا پہرے دار ہوں. اللہ نے جس قدر مجھے جتنی بھی صلاحیت اور جتنے وسائل اسباب عطا فرمائے میں انشاءاللہ اس خدمت کو ساتھ انجام دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ادلہ شرعیہ کی روشنی میں نہایت اخلاص، اعتدال اور تسلسل کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ مختصر سا بیان میں حدود حرم میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.